السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرجری کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، بالوں کی یا چہرے کی۔ تو اس باب میں یہ سمجھ لیجئے کہ سرجری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ سرجری ہے جو ضرورت کے پیش نظر کروائی جاتی ہے۔ کوئی حادثہ پیش آیا جس میں انسانی جسم کا کوئی حصہ تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا، یا جو ہے بیمار ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جائے، یا جلنے کی وجہ سے بعض اوقات سکن خراب ہو جاتی ہے، یا ایسی صورت بن جائے کہ جو ہے وہ پیدائشی طور پہ کوئی ایسی صورت ہے، جیسے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی ایک انگلی پاؤں کی یا ہاتھ کی زائد ہوتی ہے۔ ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں بھی آئیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدائشی طور پہ اس کا جو ہونٹ ہے اوپر کا یا نیچے کا وہ کٹا ہوا ہے۔ ایک یہ کیس بھی ہمارے پیش نگاہ ہے جس میں معلوم ہوا کہ بچے کی جو زبان ہے وہ نیچے اوپر کو نہیں اٹھتی ہے اور نیچے کو جڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کے کیسز پیدائشی طور پہ بھی بعض اوقات اس طرح کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، اب نارمیلٹیز ہوتی ہیں انسانی جسم میں۔ تو ان کے لیے جو سرجری کی جائے گی وہ سرجری بالکل جائز ہے۔ تو یعنی ضرورت کے پیش نظر انسانی جسم میں کوئی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے یا پیدائشی طور پہ پیدا ہوئی ہے، کسی حادثے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کی اصلاح کے لیے جو سرجری کی جائے گی، جو یعنی طبی عمل کیا جائے گا، وہ بالکل جائز ہوگا۔ اس کے دلائل بہت سے ہیں۔ جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں یہ روایت موجود ہے جو ارفجہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو ناک جو ہے اس کی وہ زخمی ہو گئی، اور زمانہ جاہلیت میں کسی لڑائی میں اور جنگ میں اس کو یہ زخم آیا تھا، جس کے بعد وہ ناک اس کی نکارہ ہو گئی، تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی ہوئی تھی۔ لیکن ہوتا یوں تھا کہ اس سے اسمیل آتی تھی، اس میں جو ہے اس کی صفائی ممکن نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے یہ کہا اسے کہ تم سونے کی ناک لگا لو، بجائے چاندی کے سونے کا استعمال کر لو۔ تو یہ بھی اس زمانے میں سرجری کی ایک نوعیت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے جس میں حضور نے نامصات اور متنمصات، چہرے کے جو بال ہیں ان کو کھیڑ، یعنی جو آئی بروز ہیں وہ بنانے والی جو خواتین ہیں ان پر لعنت کی ہے۔ جو بنانے والی ہیں، جو بنوانے والی ہیں، وہ بیوٹی میکرز جو ایسا کام کرتی ہیں ان پہ لعنت کی ہے۔ وہاں پہ ایک لفظ ہے المتفلجات للحسن، ایسی خواتین جو اپنے دانتوں کے درمیان خلا بنواتی ہیں مصنوعی طور پہ، اور یہ کام وہ حسن حاصل کرنے یا جمال پیدا کرنے کے لیے کرتی ہیں اور چینج کرنا چاہتی ہیں اس شکل و صورت کو جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ ہے حسن کے، المتفلجات للحسن، اس سے معلوم ہوا کہ جو خوبصورتی کے نقطہ نظر سے اور بیوٹی کے نقطہ نظر سے جو سرجری کی جاتی ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن جو اس کے علاوہ کی جاتی ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی حسن کا لفظ یہاں پہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے سرجری کی دو قسموں کے درمیان۔ تو میں نے عرض کیا سرجری کی پہلی قسم وہ ہے جو جائز ہے، اس کے لیے یہ دلائل ہیں، اور جو قسم جائز نہیں ہے وہ بھی اسی کے ضمن میں آ گئی، وہ دوسری قسم ہے، وہ ہے بیوٹی، حسن، خوبصورتی۔ ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے کوئی ایسی، یا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا ہے، انسانی جسم جیسا اللہ نے دیا صحیح سالم موجود ہے، لیکن صرف حسن پیدا کرنے اور جمال پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ناک چھوٹی کروانے کے لیے سرجری کروائی جاتی ہے، ہائی چیک بونز کے لیے جو ہے وہ چیکس کی سرجری کروائی جاتی ہے، اور جسمانی اعضاء کی سرجری ہوتی ہے، تو صرف بیوٹی اور حسن کے مقصد سے جو ہوتی ہے وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی وہ آیت بڑی کافی ہے جس میں شیطان کا مکالمہ اللہ سے ذکر ہوا ہے، اور شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو اس کام پہ لگاؤں گا کہ تو نے جو شکل و صورت دی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک شیطانی عمل ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اور وہ حدیث جو میں نے بھی
یعنی پچھلی جو جائز قسم ہے بتاتے ہوئے ذکر کی تھی، اس میں صاف لفظ ہیں کہ یعنی دانتوں کے درمیان خلا بنانے والی عورتیں جو خلا ہو نہ اور تکلف سے بنوانا چاہیں، اور ان کا مقصد کیا ہو؟ حسن. تو یہ حسن معلوم ہوا، اس کے لیے جو ہے سرجری جائز نہیں ہے. اگر ضرورت کے پیش نظر ہے تو جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب.